بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ایسے خواب جو جادوزدہ انسان کو ضرور آتے ہیں، ایسے خواب جو عام انسان کبھی نہ دیکھے مگر جادو کے اسیر کو بار بار ڈراتے ہیں۔ جانتے ہو وہ 7 خواب کون کون سے ہیں؟ جادوزدہ انسان کو جو پہلا خواب آتا ہے وہ یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے بار بار ایک جیسے ڈراؤنے خواب دیکھے ہیں اور جاگنے کے بعد بھی ان خوابوں کی وحشت دل سے نہ گئی ہو؟ کیا آپ کو خواب میں کسی نے جکڑ لیا ہے، اتنا کہ آواز تک گلے میں دب جائے اور آپ حرکت نہ کر سکیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب خواب محض خیالات نہیں بلکہ کسی پوشیدہ طاقت کا اشارہ بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کبھی رات کی تنہائی میں جاگ کر یہ سوچتے رہے ہیں کہ آخر یہ خواب کیوں آتے ہیں؟ وہ خواب جو آنکھیں بند ہوتے ہی آپ کو کسی اجنبی دنیا میں لے جاتے ہیں، جہاں مناظر عام نہیں ہوتے، آوازیں انسانی نہیں ہوتی اور فضا میں کچھ ایسا چھپا ہوتا ہے جسے بیان کرنے کی ہمت دل نہیں کرتا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ خواب آپ کا پیچھا کرتے ہیں، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت آپ کو نیند میں بھی آزاد نہیں چھوڑتی؟ آپ جاگ جاتے ہیں مگر وہ خواب جاگنے کے بعد بھی آپ کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ ایک اندیکھی گرفت، ایک انسنی سرگوشی، ایک دباؤ جو وضاحت سے ماورا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ میرا آج کا موضوع ہے ایسے 7 خواب جو صرف جادو کے مریضوں کو ہی آتے ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ وہ پردہ ہے جو ہٹنے والا ہے، اور اس کے پیچھے جو اندھیرا ہے وہ آپ کی سوچ کی بنیادیں ہلا دے گا۔ آخر یہ خواب کون سے ہیں؟ کیوں صرف کچھ لوگوں کو آتے ہیں؟ اور ان کے پیچھے کون سا چھپا ہوا راز ہے؟ تیار ہو جائیے، کیونکہ جو کچھ آپ سننے والے ہیں وہ آپ کے یقین کو ہلا دے گا۔ ایسے 7 خواب جو صرف جادوزدہ انسان کو ہی آتے ہیں۔ ان 7 خوابوں میں سے پہلا خواب کپڑوں کا جل جانا مگر جسم سلامت رہنا اور جلنے کی بو آنا۔ خواب میں اپنے کپڑوں کو جلتا دیکھنا جبکہ جسم بالکل سلامت ہو اور فضا میں جلنے کی بو پھیلی ہو، ایک نہایت گہرا اور پر اسرار پیغام رکھتا ہے۔ کپڑے انسان کی شخصیت، عزت اور ظاہر کی علامت ہیں۔ قرآن میں بھی لباس کو ستر اور زینت کہا گیا ہے۔ اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس اتارا تاکہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہارے لیے زیبائش کا ذریعہ ہو۔ جب خواب میں یہ لباس جل جائے لیکن جسم بچا رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی عزت، مقام یا معاشرتی وقار پر حملہ ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں آپ کی روح ابھی محفوظ ہے۔ جلنے کی بو اس پوشیدہ وار کی نشاندہی کرتی ہے جو نظر نہیں آتا مگر اس کی نحوست محسوس ہوتی ہے، جیسے حسد، بدنامی کی سازش یا جادو کا اثر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہی کیفیت اس خواب میں جھلکتی ہے۔ کوئی حسد کی آگ آپ کے دامن کو لپیٹ رہی ہے۔ علاج کیا ہے؟ پہلا قدم اللہ کی پناہ ہے۔ فجر کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت، گھر میں سورۃ بقرہ کی باقاعدہ تلاوت اور صدقہ۔ دوسرا قدم اپنی نیت اور اعمال کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ باطن جب پاک ہو تو باہر کے وار بیکار ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے، دل کا لباس محفوظ ہو تو دنیا کا لباس خود محفوظ رہتا ہے۔ یہ خواب متنبہ کرتا ہے کہ وقت ضائع نہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی رسی کو تھام لیں اور اس آگ کو بجھائیں جو آپ کے ارد گرد سلگ رہی ہے، ورنہ یہ دبی چنگاری کبھی بھڑک سکتی ہے۔ ایسے 7 خواب جو صرف جادوزدہ انسان کو ہی آتے ہیں۔ ان 7 خوابوں میں سے دوسرا خواب اپنے ہی سائے کو دشمن کی طرح حملہ کرتے دیکھنا۔ جب آپ خواب میں اپنے ہی سائے کو دشمن جیسا دیکھتے ہیں تو یہ منظر صرف ڈر نہیں بلکہ ایک گہرا اندرونی پیغام ہوتا ہے۔ سایہ جو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیتا ہے، جب وہ آپ پر حملہ آور بن جائے تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی نفسیاتی عادات، پوشیدہ خوف یا پرانی عداوتیں آپ کے خلاف ہو گئی ہیں۔ قرآن مجید انسان کے نفس کی آزمائشوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور بزرگان دین نے نفس امارہ سے لڑائی کو جہاد اکبر کہا ہے۔ اس خواب کا شور یہ ہے کہ آپ کے اندرونی مناظر آپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور آپ کو بیداری کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ خواب آپ سے سوال کرتا ہے کہ کون سے خیالات، کون سی یادیں یا کون سا غرور بار بار آپ کو پیچھے دھکیل رہا ہے۔
کب آپ نے اپنے اندر خاموش اجازت دے دی کہ خوف اور شک آپ کی راہوں کو گھیر لیں؟ علمی اور روحانی طور پر جواب یہی ہے کہ خود احتسابی، عاجزی اور مستقل اصلاح اولین ضرورت ہے۔ عملی حکمت یہ ہے کہ نمازوں کو مضبوط کریں، قرآن کو لگن کے ساتھ پڑھیں اور روزمرہ اذکار کو معمول بنائیں تاکہ دل کا منظر شفاف ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیک صحبت، سچائی اور شکر گزاری دل کے سائے کو کمزور کر دیتی ہے۔ اگر یہ خواب بار بار نمودار ہو تو اندرونی صفائی کے ساتھ ماحولیاتی احتیاط بھی ضروری ہے۔ قریبی تعلقات میں شفافیت، حسد و بغض سے دوری، اور اگر شبہ ہو کہ بیرونی مداخلت ہے تو معتبر علماء یا روحانی رہنماؤں سے مشورہ لیں۔ آخر میں امید رکھیں کہ جو شخص اپنے اندر کے سائے پر قابو پائے وہ حقیقی آزادی پاتا ہے۔ یقیناً صبر، مستمر عمل اور اللہ سے مدد کی پکار ہی اس حملے کو شکست دے سکتی ہے۔ ایسے 7 خواب جو صرف جادو زدہ انسان کو ہی آتے ہیں۔ ان 7 خوابوں میں سے تیسرا خواب اندھیرے کنویں میں گرنا۔ رات کی سیاہی میں جب انسان خود کو کسی اندھیرے کنویں میں گرتا دیکھتا ہے، وہ خواب نہ صرف خوف کا آئینہ ہوتا ہے بلکہ روحانی گرفت کی علامت بھی بنتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل کو سانس روک دینے والی بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ نیند کی باریکیوں میں ایسی مٹی برس پڑتی ہے جو آہستہ آہستہ امید کے شمع کو دبانے لگتی ہے۔ قرآنی نقطہ نظر میں بھی اندھیرے اور گمراہی کی مثالیں ملتی ہیں، اور خواب میں کنویں میں نیچے گرنا اسی طرح کی بے فکری اور روحانی دھنس جانے کی علامت ہے۔ یہ خواب ایک انتباہ ہے، آپ کے ارد گرد کوئی ایسا عنصر ہے جو آپ کی راہ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، خواہ وہ حسد ہو، بری صحبت ہو یا حقیقی جادوئی مداخلت۔ اس حالت میں سب سے پہلی حکمت دعا اور قرآن کی تلاوت ہے۔ نماز اور اذکار دل کو روشنی دیتے ہیں اور مٹی کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ بزرگوں کا فرمان بھی یہی ہے کہ گھر میں سورۃ بقرہ کی برکت سے سائے روشن ہوتے ہیں۔ اگر یہ خواب بار بار سامنے آئے تو اسے محض نفسیاتی مسئلہ نہ سمجھے، متقی اور محتاط رویہ اختیار کریں۔ روحانی صفائی کے ساتھ دنیاوی احتیاط بھی اپنائیے، اللہ سے پناہ مانگیں۔ ایسے 7 خواب جو صرف جادو زدہ انسان کو ہی آتے ہیں۔ ان 7 خوابوں میں سے چوتھا خواب کھانا کھاتے ہی لقمہ کیچڑ بن جانا۔ وہ منظر جب لقمہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے مگر منہ میں جاتے ہی کیچڑ بن جاتا ہے۔ یہ خواب نفس کی پھسلن اور ضائع شدہ رزق کا علامتی تذکرہ بن سکتا ہے۔ کھانے کی نعمت اسلام میں بڑی قدر کی چیز ہے۔ قرآن میں رزق کا ذکر اور شکر گزاری کی تاکید موجود ہے۔ جب خواب میں رزق بدصورت شکل اختیار کرے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا زہر گھل رہا ہے جو دین و دنیا دونوں کی غذا کو آلودہ کر رہا ہے۔ روحانی مفسرین اسے ان عوامل سے جوڑتے ہیں: حرام ذرائع، دل کی آلودگی، یا بیرونی برانگزیدہ سازشیں جو رزق میں برکت کو کم کر دیتی ہیں۔ بعض شیخوں کے نزدیک یہ جادو کے اثرات یا حسد کی مخلوق کی واردات بھی ہو سکتی ہیں۔ علاج اول صفائی نیت، استغفار اور رزق کی پاکیزگی کے لیے صدقہ ہے۔ عملی قدموں میں اپنے مالی راستوں کی چھان بین کریں، رشتہ داریوں میں عدل اپنائیں اور اگر ضرورت ہو تو اسلامی مشاورت لیں۔ حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ حلال روزی پر عمل سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ اس کے ساتھ گھر میں قرآن کی تلاوت اور نفل عبادت معمول بنائیں تاکہ وہ لقمہ جو کبھی کیچڑ بنتا تھا اللہ کی رحمت سے دوبارہ نعمت بن جائے۔ اور یاد رکھیں کہ والدین کی رضا اور مال کی پاکیزگی مشکل وقت میں شفا اور برکت کی کلید ثابت ہوتی ہے۔ ایسے 7 خواب جو صرف جادو زدہ انسان کو ہی آتے ہیں۔ ان 7 خوابوں میں سے 5واں خواب اپنی قبر خود کھودتے دیکھنا اور اندر سے ہنسنا۔ اپنی قبر خود کھودتے دیکھنے کا خواب ایک ایسی داخلی تصویر ہے جو روح کی تڑپ اور مستقبل کے خوف کو یکجا کرتا ہے۔ قبر کا منظر اسلامی تعلیمات میں موت اور حساب کی یاد دہانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان کو بارہا موت کی حقیقت کی یاد دلاتے ہیں تاکہ وہ اپنی راہ پر نظر ثانی کرے۔ جب قبر خود کنندہ نظر آئے اور اس کے اندر سے کوئی ہنستا سنائی دے تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کے انجام کو خوشگوار پاتا محسوس کر رہی ہیں، شاید دنیاوی راحتیں، غفلت یا ایسی عادات جو آخرت کی قیمت بھگتانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ خواب ذاتی احتساب کی صدا ہے کہ کون سی حرکتیں آپ کی روح کی قربانی مانگ رہی ہیں۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی یاد انسان کو نیکی کی طرف پلٹاتی ہے اور توبہ و اصلاح کا محرک بنتی ہے۔
حدیث نبوی میں بھی قبر کی تیاری، نیک اعمال اور تذکرہ اللہ کی تاکید ملتی ہے۔ عملی طور پر یہ خواب آپ کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ نماز مضبوط کریں، صدقے اور نیکیوں کا دائرہ وسیع کریں، برے معاملات سے کنارہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کو پہلی منزل بنائیں۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں اور استغفار کی عادت اپنائیں۔ یہ عادات خوف کو دعا کی روشنی میں بدل سکتی ہے۔ فوراً توبہ کریں، زندگی بدل سکتی ہے۔ ایسے 7 خواب جو صرف جادو زدہ انسان کو ہی آتے ہیں۔ ان 7 خوابوں میں سے چھٹا خواب زبان کا کٹ کر زمین پر گرتا دیکھنے کا خواب بول چال اور اثر الفاظ پر شدید روشنی ڈالتا ہے۔ زبان شرعی اور اخلاقی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں زبان کے کنٹرول کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ جب خواب میں زبان تبدیل ہو کر سانپ بن جائے تو یہ غالباً آپ کے بولوں میں موجود زہر کی نشاندہی ہے۔ وہ الفاظ جو رشتوں میں شفقت لاتے تھے اب زخم بن رہے ہیں۔ اس طرح کا خواب تنبیہ ہے کہ فوراً خود کا احتساب کریں، غیبت، تضلیل، جھوٹ یا بے جا طنز کو ترک کر دیں۔ روحانی مفسرین اسے کبھی جادوئی نفوذ کی علامت بھی مانتے ہیں، خاص طور پر اگر بولنے کے بعد کسی میں جسمانی یا روحانی خرابی محسوس ہو۔ علاج اصلی دل کا صفایا ہے۔ تلاوت قرآن، اذکار اور مخلص دل کے ساتھ نیک کلمات کی مشق زبان کی صفائی کی بنیادی ذرائع ہیں۔ اگر شبہ ہو کہ کوئی بیرونی مداخلت ہے تو معتبر روحانی رہنماؤں سے مشورہ لیں، مگر پہلے خود احتساب کریں، کیونکہ اکثر زہریلے بول دراصل دل کے کینسر زدہ سوچ کا مظہر ہوتے ہیں۔ ابھی سے اپنی گفتگو کا احتساب کریں، نیکی پھیلائیں۔ ایسے 7 خواب جو صرف جادو زدہ انسان کو ہی آتے ہیں۔ ان 7 خوابوں میں سے 7واں خواب چونٹیوں کا رینگنا اور سرگوشی محسوس ہونا۔ جب خواب میں جسم پر چونٹیاں رینگتی ہوں اور آپ کو محسوس ہو کہ وہ سرگوشیاں کر رہی ہیں تو یہ منظر دل کی بھنور اور عصبی بے چینی کا آئینہ ہے۔ چونٹیاں جو اجتماعی طریقے سے چلتی ہیں، خواب میں اکثر ایسی چھوٹی چھوٹی برائیوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو جمع ہو کر بڑے نقص پیدا کرتی ہے۔ روزمرہ کی نفرت، چھوٹے چھوٹے جھوٹ یا کسی چھپی دشمنی کی سرگوشی۔ اس خواب کا روحانی مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی چھپی ہوئی سازش ہے یا حسد کی لہر آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ قرآن و حدیث میں دل کی صفائی، حسد سے بچنے اور افواہوں کو گلے نہ لگانے کی ہدایت ملتی ہے۔ اس خوفناک سرگوشی کا حل استغفار، قرآن کی مسلسل تلاوت اور نیک صحبت کا انتخاب ہے۔ عملی طور پر جب یہ خواب آئے تو سونے سے پہلے معوذتین پڑھیں، گھر میں روشنی اور برکت کے لیے تلاوت جاری رکھیں اور افواہوں یا شک کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اپنے اعمال کا حساب روزانہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بڑھائیں، میل جول معاملات میں سچائی اختیار کریں اور ضرورت پر کسی روحانی مشیر سے رہنمائی لیں۔